There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. کہ انڈین جو فورسز ہے وہ 30 سے 40 دن کے ایک سٹنٹ کے لیے بارڈر کے اوپر آ رہی ہے۔ پاکستان کے رکشا منتری خواجہ محمد آصف نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان پر بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اس کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ آنے والے 2 سے 4 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بالکل قریب ہے اور بھارت نے ہماری آفر نہیں مانی، ساتھ ہی ان کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ اس وقت افغانستان کے ساتھ ایسے ہیں۔ بھارت نے معاہدہ کر لیا ہے تقریباً 26 نئے رافیل، یہ فرانسیسی طیارے ہیں، جنگی لڑاکا طیارے ہیں۔ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ that will be crushing retaliatory response۔ کراچی کے قریب وہ اپنا بحری بیڑا لا چکے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر، وہاں پر نیول سائٹ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور لائن آف کنٹرول پر تو پہلے ہی فائرنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت ریڈ الرٹ جاری ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر آپ یہ سٹریس جو ہے اس کو برداشت کر پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں پر سٹرائک کیا جائے۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کافی بڑا خطرہ موجود ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور کسی بھی وقت یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے ایک گھاتک آتنکی حملے میں 26 لوگوں کی موت کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ گہراتا چلا جا رہا ہے، خاص کر جب مارے گئے لوگوں میں زیادہ تر پریٹک تھے۔ بھارت نے پاکستان کو 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ آتنکیوں کے آقاؤں کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑے گا۔ ایسے میں پاکستانی رکشا منتری خواجہ آصف نے سوموار کو کہا کہ بھارتی سینا حملے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ پاکستانی رکشا منتری نے بتایا، ہم نے اس استھتی میں کچھ رننیتک نرنے لیے ہیں، لیکن بھارت ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں میں پاکستان پر حملہ کر دے۔ منتری کی اس بات سے صاف سنکیت ملتے ہیں کہ دونوں پرمانو شستر پڑوسیوں کے بیچ تناؤ اور بڑھ سکتا ہے۔ بھارت میں اس حملے کو لے کر غصے کی لہر ہے۔ لوگوں نے آتنکواد کے خلاف آکرامک قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے۔ بھارتی سینا بل بھی سیما پر سترک ہو گئے ہیں، اور کئی رکشا وشیشجیہ مانتے ہیں کہ بھارت کٹھور کاروائی پر وچار کر رہا ہے۔ بھارت کا اسپشٹ ماننا ہے کہ پاکستان ہی ان آتنکوادی گھٹناؤں کے لیے ذمہ دار ہے۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کافی بڑا خطرہ موجود ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ بات انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور کسی بھی وقت یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری ملٹری ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بارڈرز پہ موجود ہے، کچھ پہنچائی گئی ہے اور کچھ مزید بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ اس ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی اہم خبر ہے کہ انڈیا نے 26 نئے رافیل جو ہے، 36 پہلے پرچیز کیے تھے فرانس سے، 26 نئے رافیل اس وقت جو ہے اس کی بات ہوئی ہے، اور کافی جو ہے ایک بڑی ڈیل اس وقت یہ نظر آ رہی ہے۔ 26 رافیل جو لڑاکا طیارے ہیں اس کی ڈیل ان کی ہوئی ہے، اور کئی ہزار کروڑ کی یہ ڈیل ہے۔ 36 طیارے پہلے جہاز جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب بحریہ کے لیے جو شپ کیریئر ہوگا اس کے اوپر یہ ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکیں گے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے حوالے سے، اور ان کا یہ بیان بہت اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر، ویسے تو پاکستان میں ڈیفنس منسٹر کی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، لیکن چلیں بیان دینے کی حد تک، اور ایسے حالات میں بیانات دیے جاتے ہیں کہ چلو جی تسی مطلب یہ ڈیوٹی تو کرو، باقی تو آپ کو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کریٹیکل سچویشن موجود ہے، اور ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، میزائل مار سکتا ہے، یا کچھ اور چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو۔ لیکن کیا
انڈیا واقعی یہ حملہ کرے گا؟ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ مطلب بڑا کر دکھایا جائے اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے. تو ایسی صورتحال میں کیا جو نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی جو ان کو لگے گا کہ یار ملک کے لیے یہ بہتر ہے، یا عوام کی جو خواہش ہے اس پہ بات کریں گے؟ انڈین میڈیا میں بھی میرا بھی جانا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے مطلب گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن کیا اس وقت اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہو سکتا ہے یا ہندوستان کو زیادہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات اہم. پھر دونوں کا کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے کہ جی ان کی ملٹری اتنی ہے، ان کے پاس فائٹر جیٹس اتنے ہیں، پاکستان کے پاس سب میرین اگر 8 ہے تو ان کے پاس 18 ہے. اگر ان کے پاس جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ 2 ہیں، پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اس طریقے سے جو ویزلز ہیں وہ بھی بہت بڑا ڈفرنس ہے. آرمی، ایئر فورس، نیوی اور مطلب ٹینکس اور آرٹلری اور مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیر آر مطلب آلموسٹ ہاف اینڈ ہاف آپ کو ڈفرنس لگتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی آتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز یہ ڈفرنس ہے، بالکل ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے ڈفرینسز ہیں، لیکن اس ڈفرینسز کے باوجود کیا پاکستان چپ رہے گا؟ یہ ایک اہم کوسچن ہے. ہم نے 2019 میں بھی انڈیا نے ایئر اسٹرائک، لیکن کیا ہندوستان اس کے بعد، خیر میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے اور کافی بڑا پیسہ لگایا اپنے ڈیفنس کے اوپر. $80 بلین ابھی جب ان کا بجٹ ہوا تھا تو آلموسٹ $80 بلین انہوں نے اپنے ڈیفنس کے اوپر لگائے. یہ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے، اور اگر پاکستان سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ہی اماؤنٹ ہے. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا ایکس یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے، ایکس اپنے اکاؤنٹ جب ان کا بلاک کیا گیا تو لکھا کہ میرا اکاؤنٹ انڈیا نے بلاک کر دیا ہے، بھارت نے میرا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے. اور جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا گیا، یعنی ٹویٹر سے سوال کیا، ایکس کی جو لیگل ان کی ٹیم ہے اس سے سوال کیا، تو ان کی لیگل ٹیم نے کہا کہ یہ ہم سے لیگل درخواست کی گئی ہے بھارت کی جانب سے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے، تو ہم آپ کا اکاؤنٹ انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو بھارت کی طرف سے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ایک اور چھرا چل چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحیرہ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم نے بھارت نے ایسے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ جہاں پاکستان کے یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ تو بند ہوئے ابھی کچھ لوگوں کے ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی، ساتھ ہی جو پاکستان کی بڑی اتھارٹیز ہیں، ڈیفنس منسٹر کا ایکس اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا. اس کے اوپر انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کروایا خواجہ آصف نے، اور کہا کہ یہ میرا جو اکاؤنٹ ہے، یہ میرا ایکس پروفائل یعنی ایکس ہینڈل جس کو کہتے ہیں، جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، ایکس ہینڈل ان کا بلاک کر دیا گیا ہے.